امتیاز ہے ہمارے ساتھ گالیاں دینے کے لیے یا لطیفے سنانے کے لیے وقت بھی نہیں نہ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. خطاب فرما رہے تھے مولانا سردار علی سردار صاحب. انتظار دیا کریاں ختم. تھوڑے سامنے فضیلت شیخ خطیب ابن خطیب حضرت مولانا حبیب الرحمان فیاض صاحب انشاءاللہ تھوڑے سامنے خطاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
تشریف لے آتا تھوڑا تھوڑا کیا میرے ساتھی بعد میں چاہتے ہیں تو کندھے پھلان کے ہوتے ہیں میں تھوڑے واسطے آ جاؤ تھوڑا کلو میرے دیوار میں ٹیک لگا کے بیٹھے چھٹو ہاں ذرا دیوار چھڑ کے بیمار ہوئے تھے بیٹھے ہیں یا بزرگ میں باقی تھوڑی جی گزارش ہے بالادب ایک تو ویسے میں مسافر آدمی ہوں دوسرا پہلی دفعہ ملاقات اکثر احباب نال ہو رہی مسجد کا ایک حال ہو جائے کہ جڑا بندہ لنگتا ہے نا اس کو نظر آتا ہے تو میں تھوڑی جی گفتگو مختصری کرنی ہے تسی برائے مہربانی میرے ہل دیکھے میں تھوڑے ہل دیکھ رہے ہیں تسی کسی ہور ہل دیکھ رہے ہیں حضرات فضیلت الشیخ انتہائی محترم اور قابل احترام حضرت مولانا سردار علی سردار صاحب حفظہ اللہ تعالی بکل تاثیر گفتگو تساں احباب سماعت فرما چکے ہو اور میں سمجھنا ہاں کہ میری خوش نصیبی ہے کافی عرصے تو بعد اللہ پاک کی توفیق و رحمت دے نال انہاں دی زیارت ملاقات اور تساں احباب دے نال ملاقات ہوئی اللہ پاک تمام علماء کرام دیاں محنتاں کاوشاں اپنی رضا رحمت دے نال قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے میں انتہائی سادہ جے انداز دے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے اور تساں احباب دی توجہ میں اپنی طرف چاہنا تو یہ میں لفظ تمہیں بار بار کہنا کیونکہ اتنے جڑا بندہ وہ نظر ہوتا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ وہ ذات ہے جس ذات نے زندگی اور موت نو پیدا فرمایا جو زندگی اور موت کا خالق ہے پتہ یہ چلیا کہ زندگی بھی اللہ دی مخلوق اور موت بھی اللہ دی مخلوق اچھا بعض لوگ کہیں کریں گے جی موت کو ڈرنا چاہیے حالانکہ مخلوق کو نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ موت کے متعلق تو نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اکثر ذکر حاضم اللذات لذتاں نو توڑ دینے والی موت نو کثرت دے نال یاد رکھے کیونکہ جب موت یاد ہوتی ہے پھر بندہ اللہ دیا نافرمانیاں تو بچیا نہیں جس بندے نو موت یاد ہوتی ہے وہ دو نمبریاں ڈنڈیاں ہیرا پھیریاں نفرتاں لڑائیاں جھگڑے دنگا فساد شرک کفر رسم و رواج بدعات دنیا جہان دیاں غلاظتاں تو بچیا نہیں تے گناہ کرتا ہی بندہ دلیری دے نال ادوں ہے جدوں بندے نو اپنی موت یاد نہ ہو ساڈے معاشرے کا یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ ساڈے وچ ہر دوسرے بندے نو اپنی دنیا تے اگلے دی آخرت دی فکر ہے حضرات کامیابی ادوں ہوئے گی جدوں اپنی آخرت دی فکر ہوئے گی الذی خلق الموت والحیات اللہ ذوالجلال دی ذات وہ ہے جس مالک نے موت اور زندگی نو پیدا فرمایا کیوں پیدا کیتا ہے اللہ نے کیوں پیدا کیتا ہے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ اسی تانوں دیکھیے تہاڈی آزمائش کریے تانوں پرکھیے کہ کیڑے لوگ احسن عمل کرنے والے عمل نہیں احسن عمل ایک ہوتا ہے جمیل خوبصورت ایک ہوتا ہے اجمل سب تو زیادہ خوبصورت ایک ہے حسین پیارا اچھا ایک ہے احسن سب تو زیادہ پیارا اللہ جلال نے یہ نہیں فرمایا کہ اسی دیکھیے کیڑا بندہ عمل کرتا یہ بھی نہیں فرمایا کہ اسی دیکھیے کیڑا بندہ حسین عمل کرتا
بلکہ کی فرمایا اسی دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیڑا بندہ احسن سب تو زیادہ خوبصورت عمل کرتا۔ میرے بھائیوں، جس طرح دے عمل اسی کرنے دھکا شاہی دے نال، سستی اور کاہلی دے نال، یا لوگاں دے کہن دے نال، یا کسی کو دکھان واسطے احسن عمل نہیں ہو سکتا۔ احسن عمل شوق اور جذبے تو بغیر نہیں کبھی ہو سکتا۔ جذبے اور شوق تو بغیر، جذبہ بھی ہوئے اللہ جلال نو نہ کمزور عمل چاہیے نہ کمزور ایمان چاہیے۔ ایمان بھی کل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لے کے آیا پھر ڈٹ جاؤ، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ، جس چیز کو دلوں تسلیم کیتا ہے، طوفان آ جان، کائنات ادھر دی ادھر ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ بدل جان، دنیا دے رسم و رواج رہن سہن دے انداز بدل جان، کائنات دی تہذیب اور کلچر اور ثقافت بالکل چینج ہو جائے، مومن وہ ہے جو اپنی جگہ تے ڈٹے رہے۔ اللہ جلال نو ایسا ایمان چاہیے اور اللہ جلال نو احسن عمل چاہیے۔ دونوں چیزاں ساڈے کول نہیں۔ اسی ایسے مسلمان کہ جتنی پیڑ چال ساڈے اندر ہے اتنی کسی اور قوم کے اندر نہیں۔ بہت بڑی بات، میں کوئی جذباتی نہیں کر رہا، تھوڑی جی کسی بات کے اوپر خود ہی غور کر لو۔ مثال کے طور پہ تسی کسی سکھ نو دیکھیا کبھی؟ اج کل تو ویکھ ہی لیا ہونا، ساڈیاں حکومتاں نے ہی تو کام کیتے ہیں، اور تو کوئی کام ہوئے نہیں نہ کوئی۔ سکھ اگر ساڈے اس بازار دے وچوں لنਘ جائے نا جی، تے آخری دکاندار تک ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ اتوں کوئی سردار صاحب لنگے، ایک دفعہ گزر جائے گا، بچے کو پتہ چل جائے گا کہ اتوں کوئی سکھ گزرے ہے۔ کیوں؟ وہ ایک اپنی شناخت، انہیں اپنے گرو کے طریقے کے مطابق پگڑی بننی، انہیں داڑھی بھی رکھی ہے، وہ کسی بھی محکمے کے اندر چلا گیا جوڑا جا چھڑتا ہی نہیں، انہیں اپنے بالوں کے اندر کڑا بھی پایا۔ اچھا ایک اور بات، وہ جنہ مرضی پڑھ لکھ جائے پنجابی ضرور بولتا ہے، پنجابی ضرور بولتا ہے، یعنی وہ ایک اپنی شناخت، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اور چھڈن واسطے وہ تیار نہیں۔ دوسری طرف تسی ہندوؤں کو دیکھ لو، ہندو دیکھے نا انڈیا کے اندر بابری مسجد گرا دی، کی کر لیا سی؟ سرکاری سطح تے رام مندر تعمیر کرنے کا اعلان کر دیتا، اور مسلمانوں نے بیچارے نے کو تھوڑے بہت جلوس جلاس کٹے، انہوں نے کہا جنہوں زیادہ تکلیف ہے بارڈر کراس کر کے جائے پاکستان میں۔ ہندوستان ایسا ملک ہے کہ جس ملک کے اندر مذہبی اعتبار کے نال جیڑا بندہ جتنا متعصب ہوئے گا اتنی وہ عزت زیادہ ہوئے گی، اتنے انہوں ووٹ زیادہ ملے گا۔ تیسری طرف مہذب دنیا، امریکہ، برطانیہ، ناروے، فرانس، ڈنمارک، جنہوں کو اسی بہت زیادہ متاثر، کیا تکلیف ہے انہوں کہ آئے روز میرے پیغمبر دے خاکے بنا دے رہے؟ کی مسئلہ ہے؟ اسی کبھی بنایا کسی کا خاکہ؟ کوئی کمزور تو کمزور مسلمان ایمان والا ہوئے، انہیں کسی دے مذہبی بڑے رہنما دا، انہوں نے منن والے کا کبھی تسی سنیا بھی خاکہ بنایا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اسی کبھی کسی پیغمبر دا خاکہ بنایا؟ اسی تے کہنے ہیں ساڑھے ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک اسی صاحب کا انبیاء دے ایمان نہ لے کے آئی۔ پھر کیا تکلیف ہے انہوں نے؟ قرآن دے اوراق جلاندے نے، قرآن دے اوراق کو ٹیشو پیپر بناندے نے، وجہ کی؟ تعصب، مذہبی تعصب، حتی تتبع ملتہم۔ مذہب، میں تھوڑے سامنے بات کر لگی نا، جاؤ تسی خود اس بات کو سوچ لیا لے کر اگر انہوں نے کول تورات اور انجیل اپنی اصل حالت کے اندر ہوندیاں اج ضرور انہوں نے نافذ کر دے۔ انہوں کول کی اصل حالت کے اندر کتابیں موجود نہیں اپنی مذہبی، مگر نہ ضرور نافذ کر دے۔ جو
چوتھی جگہ تے تسی دیکھ لو یہودیاں دنیا دی متعصب ترین قوم مذہب دے اعتبار دے نال یہودی ہے پتہ کی نکلیا یہودی نو یہودی ہون تے فخر ہے عیسائی نو عیسائی ہون تے فخر ہے ہندو نو ہندو ہون تے فخر ہے سکھ نو سکھ ہون تے فخر ہے مسلمان ساڈا بھی کوئی پیر مرشد ہے اسی بھی کسی کا کلمہ پڑھے ہیں ساری کوئی اپنی تہذیب ساری بھی کوئی پیغمبر دی تعلیمات ساری بھی کوئی ثقافت ساڈا بھی کوئی اٹھنا بیٹھنا ساری بھی کوئی شکل و صورت کا انداز ساڈا بھی کوئی لین دین معاملات کوئی اخلاق ساڈا بھی کوئی کاروبار دے طریقے کسی نے دسے نے کہ نہیں پھر مسئلہ کی ہے اسی اپنے دین تو اتنے دور کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا ساڈے اتنے نوجوانوں کی شکلوں کے ڈیزائن ہفتے بعد بدل دے تسی دیکھیے کہ صحیح یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یعنی ایسی قوم آسی بالکل ہی بیگانے جنہوں کا کوئی اگا پیچھا ہے ہی نہیں جنہوں کا کوئی پیر مرشد کوئی بڑا کوئی رہبر رہنما کوئی تعلیم دین والا انہوں ہے ہی کوئی نہیں جی امریکہ چ گیا تو وہ جہاں شکل وہ بن گئے پچھانے مشکل جی کسی اور ملک چ گئے وہ بن گئے جی کسی اور ملک چ گئے وہ بن گئے اسی تے ساری دنیا نو اپنے پیچھے لگانا سی سانو کی ہو گیا اتنیاں دوریاں اتنیاں بے وفائیاں اتنی لا تعلقی اللہ اور اللہ کے حبیب تو بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے اللہ جلال کی قسم ہے اللہ سچا اللہ دا دین سچا اللہ دا حبیب سچا زندگی گزارو اللہ جلال کا قرآن اعلان کر رہے ہیں آئیے میں قرآن پاک دی تلاوت تو اپنی بات کو شروع کرنے لگے ہیں اور اس احباب کے سامنے ایک دو مثالاں ایک اللہ دے ولی دیاں بیان کر کے بات کو ختم کر دیں اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون سبحان اللہ پریشان تو نہیں ہو گئے بولتے نہیں ناراض تو نہیں ہو گئے اگر آپ طرح توجہ کرنا ایک بندے نے آخیا نہیں باقی ماشاءاللہ اس طرح لگتا ہے جی میں ناراض نہیں ہوتا میں تو کچھ بھی نہیں آخیا میں تو ایک معاشرے کا عام ماحول کا ایک عکاسی کر رہے ہیں کہ دیکھو ساڈی حالت کی ہے اگر آپ طرح توجہ کرنا میری بات دے اوپر اللہ اکبر کبیرہ اللہ جلال دے نال تعلق کمزور اللہ دے حبیب دے نال تعلق کمزور اپنے منزل تو بھٹک گئے راہ راست تو بھٹک گئے صراط مستقیم تو بھٹک گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرات جڑی قوم راہ راست تو بھٹک جائے جڑی قوم اپنی منزل تو ہٹ جائے تباہی اور بربادی اور ہلاکت اس قوم کا مقدر بن جاندی
جاندی ہے اے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اللہ اکبر کبیرہ اور آئیے حضرات جڑے لوگ اللہ والے جڑے تے بہترین اور مثالی زندگی گزار کے گئے ایک اللہ دے ولی دی بات کرنی چاہ رہے ہیں اللہ اکبر خانوادہ رسول آل رسول اللہ اکبر جنہاں دا نام تسی سنیا ہونا بے شمار مرتبہ نام ہے زین العابدین سنیا نہیں امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے ہیں کالے رنگ میں اوپر لکھا ہوتا ہے بیمار کربلا وہ انہاں نوں کیا جاندا ہے انہاں نوں کیا جاندا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کربلا دے وچ بچن والے فرزند جناب امام زین العابدین انہاں دا اصل نام سی علی ابن حسین ابن علی سی صحیح نام انہاں اصل لوگ آنے انہاں دی عبادت نو دیکھ کے اور عبادت دا انداز دیکھ کے انہاں دا نام زین العابدین رکھ ایتھے تے کہندے نا شاہ جی نماز پڑھن دی لوڑ نہیں وہ بڑی پڑھائی لے لیندے اور ادھر کسی عبادت اس انداز دے نال کردے سی کہ لوگوں نے نام ہی زین العابدین رکھ لیتا اور کیسے اللہ ذو الجلال دے ولی کیسے اللہ ذو الجلال دے ولی ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ جدوں بھی جناب نماز پڑھ دے نماز دی حالت دے اندر امام زین العابدین دے چہرے دا رنگ بدل جاندا اللہ اکبر جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی جسم کمبنا شروع کر دیندا لوگ حیران ہو جاندے نماز تو بعد پھر حالت وہی کیفیت بالکل نارمل حالت دے اندر لوگاں نے حیران ہو کے پوچھا امام صاحب نماز دی حالت دے اندر تہاڈی حالت بڑی غیر ہو جاندی ہے طبیعت بدل جاندی ہے چہرے دا رنگ ڈھنگ بدل جاندا ہے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے دی وجہ کی ہے حضرات اس آل رسول نے جواب کی دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا جگر گوش ہے بطول دے بیٹے نے جواب کی دیتا ہے امام زین العابدین نے جواب کی دیتا ہے رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وہ لوگوں میں حیران ہوں تواڈے سوال تے میری حالت غیر کیوں نہ ہوئے میرے جسم تے کب کبھی تاری کیوں نہ ہوئے کیا تمہیں پتہ نہیں اس وقت میں کس شہنشاہ دی عدالت دے اندر کھڑا ہوں گا کس شہنشاہ دی عدالت دے اندر اس وقت میری حاضری لگ دی ہے اللہ اکبر ساڈیاں تے ایتھے لڑائیاں جھگڑے سب کچھ دنگے فساد انہاں دا مرکز بن گئیاں مسجداں اسی تے ٹارا مارنے مسجداں دے اندر آ کے حضرات اور اے اللہ دا ولی کی ڈر جاندا ہے اس شہنشاہ دی عدالت دے اندر حاضری ہے او میرے پیارے مسلمان بھائی 19 ایس پی دے اندر رہن والے ارد گرد تو آن والے کبھی غور کریا کر اس بات دے اوپر کسی عام جج دی عدالت دے اندر کوئی بڑے تو بڑا پھڑنے کھا بھی کھڑا ہوئے حضرات تو دے بھی ہون خوش ہو جاندے وہ بھی کوئی غیر ضروری حرکت نہیں کرتا کہ پتہ نہیں جج صاحب دا موڈ نہ بدل جائے پتہ نہیں جج صاحب کو کی فیصلہ سنا دین وہ حرکت تک نہیں کرتا ایک عام بندے دے سامنے کھڑے ہو گئے اللہ ذو الجلال دے سامنے جو مالک الملک ہے مالک الملاک ہے شہنشاہ ماندہ شہنشاہ ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ اللہ ذو الجلال دی ذات جو اتنیاں طاقتاں دا مالک ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ساری بادشاہیاں اللہ ذو الجلال دے ہاتھ دے اندر اللہ اکبر کبیرہ حضرات و پروردگار عالم وہ پروسی میں نے وعدہ کیتا ہے میرے دیکھنا ہے حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر زمین اللہ ذو الجلال دی آسمان اللہ ذو الجلال دا و رب المشرق و رب المغرب رب المشارق و رب المغارب رب المشرقین و رب المغربین جن و بشر دا مالک حجر و شجر دا مالک زیر و زبر دا مالک اللہ اکبر ہواواں دا مالک او جنات دا مالک ملائکہ دا مالک پانی دا مالک پانی دے طوفاناں دا مالک درندیاں دا مالک پرندیاں دا مالک چوپایاں دا مالک انساناں دا مالک او پروردگار جڑا اعلان فرما رہے ہیں
رب العالمین اعلان فرمائے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اللہ دا، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، وما بینہما وما تحت الثری، اللہ اکبر، تحت الثری دا مالک بھی اللہ، اللہ ذو الجلال دی ذات، عزت دا مالک بھی اللہ، ذلت دا مالک بھی اللہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ حضرات را توجہ کرنا، مالک کائنات، زندیاں دے وچوں مردیاں نو پیدا کرنے والا، مردیاں جو زندیاں نو پیدا کرنے والا، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ ساری دنیا نو رزق کھلانے والا، وترزق من تشاء بغیر حساب، وہ پروردگار کتنا زبردست ہے، اللہ اکبر، زندہ ہے، آج بھی زندہ سی، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ انسان کو زندگی عطا کرنے تو بعد مالک نے اس بات کا اعلان فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ ہر بنن والی چیز میں فنا لکھ دی گئی ہے، ہر چیز میں ختم ہو کے رہنا ہے، اللہ دی ذات پھر بھی باقی رہے گی، جب کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ پھر بھی باقی رہے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پروردگار عالم دی ذات، شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر، نہ کریاں نے کپڑے دی تیری دکان ہے، نہ کریاں نے کپڑے دی تیری دکان ہے، اسے پاسے تیرا نہ اونے نہ جانے، نہ ناتوں کے دفتر تو جانے سویرے، نہ ملنا دکانہ نہ کارخانے میں تیرے، تو نیندر دی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے آج توڑی ہونگی نہیں آئی، نہ بھوک نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمال ہے۔ اور ساڈے ایتھے گڈیاں ڈے پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، اوے کتے کماں دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دتے ہوائی جہازاں، کتے گرک سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے، اے اللہ جی لیکن پروردگار عالم کتنا اعلیٰ عرفہ تیرا نظام ہے، کتنا پکا پیڑا اے سارا انتظام ہے، اوے کدوں دا تو چن تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، وہ بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے، پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے، وہ بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے۔ اللہ ذو الجلال دی ذات، اللہ اکبر کبیرہ، کتنے انسان بنائے، اربا انسان، شکلہ آپس دے اندر نہیں ملدیاں، اللہ اکبر، فنگر پرنٹ آپس دے اندر نہیں ملدے، ایک قدرت ہے میرے پروردگار دی، اللہ اکبر، ایک طاقت ہے پروردگار عالم دی، وہ ایک قسمتہ مقدر آپس دے اندر نہیں ملدے، ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے، ایک در بدر گدا ہے، ایک سیب کے دو موتی، ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس کے آخر لمے، ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی دو پتیاں، ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں ایک کاتبہ بنا ہے، ایک شاخ کی دو ٹہنیاں، ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے، ایک کا آسا بنا ہے، ایک تھان کے دو کپڑے، ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک تھان کے دو کپڑے، ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے، ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے۔ قسمتاں بنانے والا کون ہے؟ سب تو اونچی اللہ کا نام ہے، اونچا لو، قسمتاں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ذو الجلال دی ذات، پروردگار عالم دی ذات، اللہ اکبر کبیرہ، ہر چیز تو باخبر، ہر چیز نو دیکھ دے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اندھیری کالی رات ہوئے، کالے رنگ دا پتھر ہوئے، کالے رنگ دا کیڑا اوپر جا رہا ہوئے، میرا پروردگار دیکھ بھی رہا ہے، وہ دے قدموں دی آواز نو سن بھی رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ام المومنین صدیقہ کائنات نے تائیں تے فرمایا سی، آئی نہ بی بی کھولا، کہ آگے انہوں نے جناب جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، نہ میری طرف دیکھ دیئے کوئی میری گلاں نو سن نہ لوے، میں قریب بیٹھی تے دی بات نو سن نہ سکی، او دی بات نو سمجھ نہ سکی، اللہ اکبر، میں قربان جاواں رب العالمین دی قوت سماعت تے کہ
بلندیاں تے اس بی بی دی بات نو سن بھی لیا او دا جواب قرآن دے اندر اتار بھی دیتا قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ اے میرے اللہ دی طاقت ہے اللہ اکبر کبیرہ اج لوگ بڑیاں ہیرا پھیریاں کر دے بڑے فنکار بنتے ہیں بڑیاں تیزیاں دکھاندے کہ اسی جناب اپنی نظر نو ادھر ادھر کر دئیے کسی نو پتہ نہیں لگدا کوئی دیکھ نہیں سکدا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یاد رکھ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور تیرا پروردگار اتنا باخبر ہے تیری آنکھاں دی خیانت نو بھی جاندا ہے تیرے دل دے اندر چھپے ہوئے برے ارادیاں نو بھی جاندا ہے جو حسد جو بغض جو کینہ جو اپنے مسلمان بھائی دے متعلق تیرے پروگرام ہر چیز تو پروردگار باخبر ہے وہ کتنا زبردست ہے کتنا بڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ ساری دنیا دے نظام نو بنایا اللہ فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آئے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت ہر چیز اپنی جگہ تو ہٹ جائے گی ہر چیز تحت نحس ہو جائے گی اللہ باقی رہے گا رب باقی رہے گا رب دی بادشاہی باقی رہے گی اللہ ذوالجلال دی قدرت کاملہ باقی رہے گی میرے اللہ دی حکومت باقی رہے گی اللہ اکبر کبیرہ وہ پروردگار وہ شہنشاہ وہ مالک الملک و مالک الملاک اللہ اکبر کبیرہ امام زین العابدین فرماتے ہیں تو پتہ نہیں تھا کہ شہنشاہ دی عدالت کے اندر حاضر ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہر مسلمان کو اس بات کا تقاضا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال دی عبادت اس طرح کرنی ہے گویا کہ تسی اپنی نگاہاں دے نال اپنے رب نو دیکھ رہے ہو اگر ایسی حالت نہیں بن سکتی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کم از کم ایسی کیفیت تے ہوئے کہ رب تے سانو دیکھ رہے ہیں نا ساڈی تے حالت نہیں بنتی حضرات توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کبیرہ ایسے اللہ ذوالجلال تو ڈرنے والے دن نا احرام بنیا انہوں نے جناب حج دا احرام بنیا میقات تے جا کے تلبیہ پڑھن لگے لبیک اللہم اگلا لبیک پڑھن دی کوشش کر دے یہ پڑھیا نہیں جا رہا پڑھن دی کوشش کی دیئے تے پڑھیا نہیں جا رہا آخر کش کھا کے زمین تے گر گئے بے ہوش ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا ذرا مدینہ المنورہ تو مکہ 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 یہ تے بولو مدینہ مدینہ اللہ کو دعا کرو اللہ بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرمائے اچھا یہ بھی دعا نال کر دیو اللہ پاک حرمین دی رونقاں بھی بحال فرمائے اللہ اکبر کبیرہ تاہی تے میں عرض کرنا چاہ رہا گھر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا گھر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا جائیں گے حرم تو انشاءاللہ جدا ارادہ ہوتے کہہ دو انشاءاللہ جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا اللہ اکبر کبیرہ ذرا توجہ کرنا تائیں تے ہر مسلمان دے دل دی خواہش اور آرزو ہے اللہ اکبر گلی ہوندی مدینے دی گلی ہوندی مدینے دی ترن داتا مزہ آوندا کہہ دو ایک باری سبحان اللہ حضرات بیداری دا ذرا تھوڑا جہا بیداری دا ثبوت دیو گلی ہوندی مدینے دی ترن داتا مزہ آوندا اے باغوں دے کھجوراں دے اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزہ آوندا اور مرن تمہیں
قبر ہوندی بکی دے وچ قبر ہوندی بکی دے وچ مرن دا مزہ آوندا کبیرہ امام صاحب اللہ اکبر تکبیر نعرہ تکبیر شان مکہ مدینہ عظمت حرمین الشریف حضرات ذرا توجہ کرنا امام صاحب رحمت اللہ علیہ احرام بنے ہیں تلبیہ پکارنے لگے نے تے بے ہوش ہو کے گر گئے جدو ہوش آئی لوگوں نے پوچھا امام صاحب کی گل بن گئی اس طرح تسی بے ہوش ہو کے کیوں گرے ہو یا فرماتے ہیں لوگو جدو میں اتنے الفاظ کہہ رہے لبیک اللہم اے اللہ جی میں حاضر اللہ جی میں حاضر تے میرے ذہن دے اندر یہ بات آئی کہ میرے انہاں لفظاں دے جواب دے اندر میرا پروردگار پتہ نہیں کی جواب ارشاد فرمائے گا رب العالمین رد عمل دے طور دے پتہ نہیں کیڑے جملے ارشاد فرمائیں گے اچانک میرے ذہن دے اندر یہ بات آ گئی کہ کتے میرا خالق اور مالک اے نہ کہہ دوے لا لبیک کوئی حاضری قبول نہیں تیری اللہ اکبر بس اتنی بات سوچن دی دیر سی اتنی بات میرے ذہن دے اندر آن دی دیر سی کہ میرے اعصاب جواب دے گئے میں زمین تے گچھ کھا کے گر گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات کتنے بڑے تقوی والے لوگ تقوی دے ایمان لوگ اللہ اکبر انسانیت واسطے رول ماڈل دی حیثیت رکھنے والے لوگ لیکن دیکھ لو کتنا اللہ کو ڈرنے والے اللہ دی عبادت بھی کر دے نے تے تقوی بھی دیکھ لے کنا اسی تے دو چار نمازاں پڑھ لیے نا تے کسی نال سیدھے منہ سلام نہیں لیندے اج کل لوگاں دا شکوہ ہے ویسے اور وہ شکوہ سچا ہوتا جا رہا ہے کہتے ہیں جڑے علماء کرام نے نا سانو تبلیغ کرنے والے سب تو زیادہ بد اخلاق ہیں اسی کسی نال سلام دعا ہی نہیں لیندے ہنس کے بولتے ہی نہیں اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈے کوئی رویہ دے اندر بھی نرمی پیدا فرمائے اگر آپ طرح غور کرنا میری بات دے اوپر یہ جناب چار نمازاں پڑھنے والا جنت کو اپنی جیب وچ پا کے پھردا ہے فلاں بھی جہنمی فلاں میرے نیڑے نہ لگے اللہ اکبر غصے نے چہریاں تے وٹ نے کوئی مسکران والا بندہ نظر ہی نہیں آوندا توجہ کرنا اور ایتھے کی ہے اللہ اکبر اپنی کتنی فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا رب مینوں کی جواب دے گا میرا رب مینوں کی جواب دے گا میں کہنا او پتہ نہیں اوندا کی بنے گا فلاں دا کی بنے گا کوئی پتہ نہیں توبہ جے او بخشیا گیا تے اسی تے بغیر حساب تو جنت دے اندر جاواں گے اتنے کو دو چار بندے بیٹھے ہیں کسی نہ کسی دا شکوہ گلا فلاں بھی جہنمی فلاں بھی دوزخی فلاں بھی ماڑا میں تے ماشاءاللہ پہنچی ہوئی سرکار اور ادھر امام صاحب کی کہندے ہیں پتہ نہیں میرا کی بنے گا میرا رب مینوں کی جواب دے گا جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر جو ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا اگر آپ ذرا توجہ کرنا میری بات کے اوپر یہ ہوئی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نماز ادا کر رہے ہیں نماز دی حالت کے اندر چھت نو اگ لگ گئی لوگاں کو پتہ لگیا ارد گرد محلے دے لوگ دوڑ دے ہوئے آئے برتن پھڑے انہوں نے پانی بھرے اور جناب اگ نو بجھانا شروع کر دیتا امام صاحب نماز ادا کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وہ اپنی نماز تو جدوں فارغ ہوئے لوگاں دا جمگٹا دیکھیا لوگاں دا مجمع دیکھیا وہ اللہ دے بندے ہو تسی ایتھے کیویں جمع جے تسی کی لینے تھے آئے ہو دنیا حیران ہو گئی کہنے لگے ہو امام صاحب چھت نو اگ لگ گئی سی اسی بجھان واسطے آئے ہاں تانوں پتہ ہی کوئی نہیں تے امام زین العابدین نے جڑا جواب دیتا ہے تاریخ دے اندر سنہری حروف دے نال لکھیا گیا اللہ اکبر میں اپنی زبان دے اندر کہنا امام صاحب نے کی فرمایا اوے لوگو تانوں اینا اگاں دی فکر لگی سی تے میں اگلے جہان دی اگ بجھا رہا سی اسی تے نماز پڑھ رہی ہے نا ماشاءاللہ امام صاحب دے پیچھے تے مسجد تے سن پتہ لگے کہ کیڑا بندہ آ رہا ہے تے کیڑا جا رہا ہے کون ہستی ہے یہ ساڈی کیفیت نماز ہے جنہاں دی تارا ملیاں ہون نا اللہ محفوظ فرمائے میں مثال دے طور تے بات عرض کرن لگا اپنی سنیا نہیں وہ ڈرائیور کہندا ہے جی میں بڑے ہارن بجائے بڑا میں جناب آوازاں کڈیاں گڈی دیاں لیکن وہ کرنا جو لپیاں سن انہیں گل سنی نہیں حادثے دا شکار ہو تار کسی اور نال ملی
جنہاں دی تاراں رب نال ملیاں ہوندیاں نے اللہ دی قسم ہے انہاں نوں بھی سجے کھبے دا پتہ نہیں لگدا. مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے نا, سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھا رہے سن, گرمیاں دا موسم سی سندھ دے وچ تے بارش پہن لگ پئی تے تانوں پتہ ہے جنہ اسی بارش تو نسنے اینا کتے ہور شہر تو نہیں ڈرتے, پر دو چار کلیاں ڈگن دی دیر افرا تفری پی جاندی. انہوں نے کہا ہون بھی سلام پھیری, ہون بھی پھیری سلام, لیکن وہ تو پڑھی گئے اپنی نماز. انہوں نے کہا یہ نہیں صوفی صاحب پھیرتے سلام, وہ تو لوگ اپنی اپنی سلام پھیری تک گئے. حضرت سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نماز مکمل کی تھی, سلام پھیری تو پانی پانی ہر پاسے لبڑے, ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہندے نے 12 شد واللہ عبداللہ را خبر نشد. بارش برس دی رہی, اللہ دی قسم عبداللہ نو پتہ ہی نہیں لگیا. ساڈیاں کاہدیاں عبادتاں رونے اسی عبادتاں کرن, کیڑی چیز کا مان ہے جنہیں ساڈے اندر اتنا تکبر پیدا کر دیتا ہے. حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر, کیسے تقوی دے امام سن, کیسے تقوی والے لوگ سن, کیسے اللہ جلال دے کول ڈرن والے سن. یہ وہی امام دے العابدین جدو دنیا تو گئے نے, ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے, وقت دا پہیا بڑی تیزی دے نال گھومتا جا رہا ہے, ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے. زندگی ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی, کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی بااقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. وہی زندگی تے گزری جانی ہے. وہ ہے سی نا نواب آف کارا باغ, نواب امیر محمد خان, وہ علاقے دے اندر ایک بندہ سی جہاں دماغی توازن درست نہیں سی, گلیاں دے اندر پھردا رہندا سی. کدی کدی نواب صاحب کی گڈی دے کے آگے کھڑا ہو جاتا. ایک دن وہ جا رہے ہیں تے نواب صاحب نے گڈی روک لی, وہ کول شیشہ تھلے کیتا تے کہنے لگے ہاں بھائی وہ سنا کیسی گزر رہی ہے اج کل. وہ ہس کے کہنے لگا نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد کا مالک بن گیا. وہ ریاست کا مالک, ارباں خرباں دے معاملات. وہ ہس کے کہنے لگا میں کملے نے سرلی کوئی ماری ہونی ہے, کہندا میرے برابر دی جائیداد کتھوں لب لے آئے ہیں, کتھوں لب گئی میرے برابر دی جائیداد. تے وہ جس بندے دا دماغی توازن درست نہیں سی, انہیں پتہ کی جواب دیتا, کہندا ہے نواب صاحب مرن تو بعد دفن ہونے واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی کو تینوں لبنی ہے. ہلا کے رکھ دیتا انہیں. یہ بھی مقدراں دے نال, یہ بھی قسمت دے کادیاں تیاریاں ہو رہی نے. یہ تیاریاں کادیاں نے, اتنے اتنے مضبوط محلات دن رات ایک کیتا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں, نہ اپنی ہوش, نہ اپنی صحت دی فکر, نہ موسم دی فکر, نہ حلال حرام دی کوئی پہچان. یہ کادیاں تیاریاں نے بادشاہ. کن فی دنیا کانک غریب, اتوں گئے اج گئے کل گئے, مسجد دے سپیکر روزانہ کھڑک دے حضرات فلاں چودھری صاحب چلے گئے, فلاں نوجوان چلا گیا, فلاں خاتون چلی گئی. اسی اکھاں بند کر لینے, اعلان سن کے فوری اکھاں بند, کبوتر کوئی جڑا گیا بس ہو ہی گیا, مینوں کچھ نہیں ہونے لگا. ادھر ہی پتہ لگنا ہے جدھر ساڈے واسطے بھی سپیکر کھڑک جاندے. اللہ کو دعا کرو اللہ پاک ایمان تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. اوے موقع جدوں سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے,
دے تے بوریاں اٹھان دے نشان بنے نے. کبھی دیکھیا تے نہیں اس طرح بدن اٹھان دے یہ نشان کس چیز دے بنے نے؟ اللہ اکبر. آخر اس آل رسول نو، اس سید زادے نو، اس اللہ دے ولی نو منا مٹی دے اندر اتار دیتا گیا. یہ تے انہاں دے دفنان تو بعد پتہ لگیا جدوں ایک بندہ بولیا انہیں کیا بابا اللہ پاک نے سفید پوشی دے برم رکھے سن. پتہ نہیں کون بندہ سی اللہ دا ولی، اور رات دیاں طریقیاں دے اندر آ کے ساڈے نال تعاون کر جاندا سی، دروازے کے کوئی شے رکھ جاندا سی، اسی بھی استعمال کرتے رہنے ساں، عزت والی زندگی گزار رہے ساں. فلاں دن تو بعد وہ نہیں آیا، بس انہیں گل کیتی، جا بول پیا چوتھا بول پیا بھی ساڈے نال بھی انج ہی ہوندا سی. پھر پتہ لگیا اے رات دیاں تاریکیاں دے اندر اپنے چہرے نو چھپا کے اعلان کرن تو بغیر، دسن تو بغیر جڑا اللہ دی مخلوق دے نال تعاون کردا سی وہ کوئی عام بندہ نہیں سی، بلکہ آل رسول جناب امام زین العابدین. ہڈی تے شاہ جی ساری عمر منگل دی لگا دی. حضرات ہے تو ساری حالت کی ہے کہ مسجد اعلان ہوتے ہیں تے 50 روپیے دے دے کہ مولوی صاحب انہوں نے 2-4-5 پشتاں تے جنت میں چھڑ کے آنیاں پہ تے جے وچوں کوئی ایک ادھا مس ہو جائے تے پھر آن کے مسیتے مولوی صاحب اج کل ناراض لگتے ہو. یہ ساری حالت ہے. 50 روپیے دے کے سی کہنے بندہ وچ مس نہیں ہونا چاہیے. جنت کی ٹکٹ دے دیو سن. کالے کی ہو رہا ہے جی؟ سارے تماشے کالے لگے نے، بورڈ لگے نے، اسی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. او میرے بھائیو، جس رب دی خاطر دے رہے ہو، امام صاحب نو پتہ سی وہ جویں دنے ویکھدا ہے اوویں رات نو ویکھدا ہے. او دی قوت بنائی، قوت بصارت جویں دن دے وقت اوویں رات دے وقت. اللہ ایسی زندگی گزارو. آئیے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگے ہاں. سارے علاقے دے اندر بابا جی پورے والے دے اندر عظیم بزرگ گزرے نے. بابا جی محمد عبداللہ گرداسپوری کہو رحمت اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے سن 4 بندے تے 4 ڈاکو. انہاں ڈاکوؤں دا جڑا سردار او دا نام سی عبداللہ. نام ویکھ لو کتنا سونا ہے تے کم ویکھ لو کہو جے کردا ہے. اللہ کو دعا کرو اللہ ناماں دی بھی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائے. فرماتے نے جا رہے نے جنگل دے اندر تے ایک درخت دے تھلے آرام کرنے واسطے لیٹے. عبداللہ دی نظر پئی درخت دے اوتے ایک کوا آندا ہے، تھوڑی دیر بیٹھدا ہے، پھر اڑ کے چلا جاندا ہے، پھر آندا ہے. پتہ نہیں ایتھے کچھ ہے صحیح. یہ گل سوچ کے عبداللہ درخت تے چڑھیا، دیکھ کے حیران ہو گیا. درخت کی ایک شاخ سجے جا رہی ہے، ایک کھبے جا رہی ہے، درمیان کے اندر ایک سوراخ ہے. اس سوراخ کے اندر انا سپ بیٹھا ہے. کان روزی لے کے آ رہا ہے اور اس انے سپ نو آگے کھلا رہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی اور شریک نسانی کائی ہے. ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی اور شریک نسانی کائی ہے. مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان صدا روزی پہ دن دے اوتے ایک نگران صدا. روزی پہ دن دے اوتے ایک نگران صدا. دائی کیتی پیٹ نہ رکھیا سچائے، باہر نکلیا چون چون کردا بچائے. تے ہو گریا ہے اوے بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا ہے. آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدا ہے. آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدا ہے. اوے سجن تے دشمن دی کنے گل سمجھائی ہے. سانجی اور شریک نسانی کائی ہے. تھلے اتریا کھلا کے رکھ دیتا اس واقعے. تھلے اتریا اپنے ساتھیوں کی کہا بھائی میری تے توبہ
تسی اگر یہو جہا کام کرنا ہے تہاڈا رستہ او تے میرا ہے، میں اج تو بعد یہ کام نہیں کرنا، میں جا رہا اللہ دے گھر معافی منگن۔ وہ کہندے نے اچھا اگر تیری توبہ تے ساڈی بھی توبہ، چل پے اگے گئے بیٹا ٹھہرو جتیاں لا دیو، جا رہے اللہ دے گھر تے جتیاں تے چوری دیاں، کپڑے بھی لا دیو بھی چوری دے اتار دے۔ نبی پاک علیہ السلام دے شادی گرامی ہے، بندہ لمبا سفر طے کردا ہے، تھک گیا ہے، بال مٹی نال بھرے نے، چورو چور ہے، اللہ دے گھر جا کے کہندے یا ربی اے میرے رب، اللہ دی دعا نو کیویں قبول فرمان، ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام، او دا لباس حرام دی کمائی دا، کھانا حرام دی کمائی دا، پینا حرام دی کمائی دا، اللہ دعا کیویں قبول کرے؟ اے ساڈے مسائل نے، ساڈیاں دعاواں تاں نہیں قبول ہوندی، یعنی اپنے آپ نال بھی دھوکا، اپنی اولاد نال بھی دھوکا۔ اور دسو مینوں جس اولاد دی پرورش ہی حرام نال ہوئی ہے، ساڈے واسطے کی دعا؟ اگر کرن گے بھی دعا تے کی اللہ قبول کرنا؟ تے جے چند لقمے حلال دے کھوائے ہون گے، اللہ دی قسم قبر دے اندر پیا ہوئے گا نا، ایک باری کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جلال قبر دے اندر پیر دیا انہوں بھی پھٹیاں ہواواں پہنچا دیں گے۔ کہنا چلو لنگوٹے بن لے، اگے گئے تے اگے ایک جھونپڑی ہے، وہ دے سامنے بڈھی ایک ضعیف عورت کھڑی ہے، تے بابا جی دا اپنا انداز سی بات بیان کرنے دا، فرما دے رہے کھڑک پیراں دا سنیا تے مائی نے آنکھ سنایا، بے آمن والیو بچ تواڈے کوئی ہے عبداللہ آیا۔ عبداللہ کہتے ماں جی میں عبداللہ، اچھا تے نال کون ہے میرے ساتھی، آ جاؤ اندر لے جا کے کھانا کھوایا، کپڑے کھوائے، جتیاں کھوا دیتیاں، جان لگیاں۔ عبداللہ نے پوچھا جیڑی بات انہیں ذہن دے اندر سی، کیا عبداللہ کس دسیا تینوں میرا نام ہے مائی؟ کیا عبداللہ کس دسیا تینوں میرا نام ہے مائی؟ مائی کیا جس رب سچے نال تم کر لئے صدا صفائی۔ انشاءاللہ باقی باتاں پھر کسی موقع پہ ہوں گیاں، اللہ پاک سب ایمان تک پہ والی مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، یہ قرآن حدیث بیان ہو جائے، رسول اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست دے ہر انسان ہو جائے۔ انہا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی، اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ جے نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا، پھر جھوٹ بول دے نے غلط آخ دے میں، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، اوے نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا، دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا؟ 12 سلندر ڈوبیا ہویا بیڑا، شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا؟ معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا؟ جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے مشرک شرک دی کم سوار لے گا، پھر کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے، کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا، جھوٹ بول دے نے غلط آخ دے نے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا۔ اور توجہ کرنا ذرا بات دے اوپر، بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، اوے بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا دل کردا، اوے دسو نہیں سی شعیب دا جی کردا، چکے لذتاں ایس بہار دیاں، اوے والا نہیں سی شعیب دا دل کردا، چکے لذتاں ایس بہار دیاں، پر اونوں کون پوچھے
دیاں مالک مختار دیاں دراصل عقیدے دیاں کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں ابراہیم دے گودی چوں ٹر جاوے میرے پیغمبر دا تیسرا تے آخری بیٹا ابراہیم دے گودی چوں ٹر جاوے انہوں روک نہیں چاہے ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے ذرا بول کے دسو کوئی لیکھا وچ میک مار سکدا خطاب فرما رہے تھے خطیب ابن خطیب حضرت مولانا حافظ محمد حبیب الرحمان ضیاء صاحب انہیں انشاءاللہ اور میں ایک اعلان سنو 17 مارچ بروز بہت بعد نماز عشاء عظمت قرآن کانفرنس جامعہ مسجد ابو ہریرہ کے اندر ہوئی گئی جن کے اندر حضرت مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب اور قاری احمد صاحب انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے اور انشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ عبداللہ صاحب کی مسجد اندر جڑا اج دا پروگرام سی ماشاءاللہ بڑا کامیاب ہے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ضیاء حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑا جاندار اور شاندار خطاب فرمایا ہے اسی بھی اپنے پروگرام کی دعوت کا بڑی حسبی کا آغاز کر رہے ہیں میری مراد جامعہ مدنیہ دارالقرآن اہل حدیث مدینہ چوک نیو ریلوے فاٹک پاک قدر اتنے 21ویں سالانہ فضائل قرآن کانفرنس منعقد ہو رہی ہے 31 مارچ روز بدھ انشاءاللہ پاکستان دے سید علماء کرام تشریف لے کے آ رہے ہیں علامہ سید زیاد شاہ صاحب بخاری پروفیسر محمد یاسر ظفر صاحب حافظہ اللہ تعالی حضرت مولانا منظور احمد صاحب حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد بن امین عابد صاحب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی تمام ساتھیوں کی گزارش ہے کہ پروگرام کا اعلان یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ اسے بھرپور حاضری کرنا ہے 27 مارچ کو چک عظمت اندر مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے 27 مارچ چک عظمت اندر سارے دوست احباب حاضر ہیں اے تو بند بھی کرتے ہو گیا اذان دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد